ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ اس طرح کی حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن حدیثوں میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ عورت کا پریگننٹ ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا، پھر بچے کو دودھ پلانا، یہ سب چیزیں اجر میں لکھی جاتی ہیں، اور تھوڑا اجر نہیں، بہت زیادہ اجر، کیونکہ وہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے، یعنی اولاد پیدا کرنا، مسلمان اولاد۔ پہلی بات تو یہ کہ فطرت کے جذبے کی تکمیل ہے، فطرت یہ چاہتی ہے کہ نسل بڑھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ شہوت کو مسلط کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ملاپ کرتے ہیں، یعنی اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نسل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ شہوت مرد اور عورت میں جو فطرت نے رکھی ہے، اس شہوت کا انجام کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو عورت اگر ولادت کرتی ہے، ولادت کے عمل سے گزرتی ہے، تو فطرت جو اسلام دین، یعنی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے، قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جہاں بھی فطرت کی تکمیل ہوگی، اسلام اس پہ خوش ہوگا۔ تو اللہ نے انسان جو اسلام بنایا ہے نا، وہ نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیچر کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جو نیچر انسان سے نسل بڑھانا چاہتی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس پہ اس کو یقیناً اجر ملتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں، اور محبت بھی یہ تمہید کے طور پر، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اولاد چاہتی ہے شوہر سے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اولاد چاہتی وہی ہے جو چاہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پراپر وے میں زندگی گزاروں۔ جن لوگ میاں بیوی کا پہلے سے علیحدگی کے پلان ہوتے ہیں وہ پھر نسل بھی روک رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثرت سے اولاد ہو۔ تو عورت جب ولادت کے عمل سے گزرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی حضرت عمر نے اخذ کیا ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد، وہ سیاہ عورت جو بچہ نہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ سیاہ عورت جو بچہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو اس حسین عورت سے نکاح سے زیادہ محبوب ہے جو اولاد نہ دیتی ہو، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی توالد و تناسل ہے۔ عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس لیے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اور نتیجے میں اولاد پیدا ہو، تو اس لیے وہ سیاہ عورت، کالی عورت جس سے اولاد ہو رہی ہے وہ فطرت کی تکمیل کا زیادہ ذریعہ بن رہی ہے بنسبت اس حسینہ کے جس کو آپ نے صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نسل نہیں بڑھا رہے۔ تو اس لیے اولاد کی جو ولادت ہے نا، یہ بہت بڑا، شریعت میں اس کی بہت ترغیب ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اور پھر قرآن نے، یہ تو دو فضیلتیں ہو گئی، تیسری فضیلت صدقہ جاریہ، اولاد ایمان والی، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان بچے ہی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، توحید پرست پیدا ہوتے ہیں، تو کسی غیر مسلم کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو مسلم کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو اسلام دنیا میں پھیلے گا۔ تو آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، جاپان میں، ہر جگہ الحمدللہ۔ اگر مسلمان مائیں بچہ ہی پیدا کرنا ہی بند کر دیں گی تو یہ گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا، تو اس سے نقصان ہوگا ہماری نسلوں کو، اسلام کو، اور خود مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ یہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے عورت کے لیے کہ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور اسلام کو طاقتور بنانے میں، نسل بڑھانے میں جو فطرت ہے اس کے جذبے کی تکمیل کی ہے۔ چوتھی بات کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس میں، کہ یہ اکنامکلی آپ کو اولاد مضبوط کرتی ہے۔ بیٹیاں ہیں تو آپ کی ٹینشن دور کرتی ہیں، بڑھاپے میں بیٹیاں ہی ماؤں کی تنہائیاں دور کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے، کیونکہ بیٹیوں سے مائیں دل کی باتیں کرتی ہیں اور سارے اپنے جو سینے کے راز ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، وہ بیٹوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اور بیٹے کیا کرتے ہیں، اکنامکلی آپ کو مضبوط کرتے ہیں، وہ آپ کا سہارا بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایسی ماں جو طاقتور ہو اولاد کے ذریعے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس نے اپنی حماقتوں سے نسل روک لی ہو اور اپنے آپ کو طاقت نہ دی ہو اس نے، اور تنہائیوں کا شکار ہو گئی ہو بڑھاپے میں اپنی حماقتوں سے۔ تو یہ چوتھی فضیلت بھی اس عورت کو حاصل ہوتی ہے جو نسل بڑھاتی ہے۔ اور پانچویں فضیلت کیا ہے، وہ فضیلت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت حفصہ نے ان کو نصیحت کی تھی۔ عبداللہ بن عمر عبادت میں لگے رہتے تھے، جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا میں نکاح نہیں کرتا، تو فرمایا نکاح کریں اس لیے کہ مزید اولاد پیدا ہوگی، وہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، زندگی بھر دعائیں مانگے گی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو جیسے اولاد باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، ماں کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہے۔ یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے
کہ نسل بڑھنے سے آپ کا کیا، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی. آپ کی دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب یہ پیسے کنواں خرید دیں، ہم اپنی ماں کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مسجد میں لگا دیں، ہم اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، راشن بانٹ دیں. لوگ ٹرسٹوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، مسجدیں بنا دیتے ہیں. اب سوچیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکی کا کام کیا، تو اگر یہ اولاد نہ ہوتی تو کون کرتا ہے آج کل؟ تو کسی نہ کسی درجے میں اولاد ہی پوچھتی ہے آپ کو. تو اس لیے یہ سارے فضائل ہیں، اور بھی اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے. اور اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری بچہ ایسا نکل آیا جو بہت ہی دین کی خدمت اس نے کی، انسانیت کی خدمت کی، تو وہ الگ سے پھر وہ سفارشی بنتے ہیں. تو بہت سارے فضائل ہیں اس کے بھائی. تو اس لیے اب ان نیکی کے کاموں میں جو بھی ٹینشن ہوگی تو وہ ٹینشن میں عورت کو ثواب ملے گا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر پریگننسی میں عورت کی موت واقع ہو جائے نا پریگننسی کی وجہ سے، تو یہ شہادت کی موت ہے. تو اس لیے یہ چیز گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے. کوئی بھی تکلیف کانٹا بھی لگتا ہے نا تو وہ حدیث میں آتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ اس سے معاف ہوتا ہے. تو عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نسل بڑھا رہی ہو اور اس کو پھر اس میں تکلیف ہو رہی ہو، پریگننسی کی تکلیف، بچہ جننے کی تکلیف، وہ تکلیف جس کو قرآن نے خود تکلیف مانا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اللہ کہتے ہیں ماں 3 تکلیفیں گزار کے بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس تکلیف کو قرآن نے تکلیف مانا ہے. تو کانٹا لگنے پر جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پریگننسی اور بچہ جننے کی تکلیف پر گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ لیکن یہ سب چیزیں نیکی اس وقت بنتی ہیں جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں یہ کام. بیزاری سے کریں گے، یعنی بچہ پیدا ہو بیزاری، جیسے عورتیں کہتی ہیں ایک عذاب میں پڑ گئی میں، ہائے مجھے حمل کیوں ہو گیا، بچہ پیدا کیوں ہو گیا، پھر اس کو تانے دیتی رہتی ہے ساری زندگی، اور جو ہے ساری تدبیریں اختیار کر لی تھی احتیاطی، پھر بھی کم وقت پیدا ہو گیا اور پریگننسی ہو گئی، اور پھر ڈاکٹروں پہ جا کے برس رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ٹیبلٹ ایسی دی تھی مجھے تو پھر پریگننسی ہو گئی. تو جب آپ ایک نعمت پہ خود ہی اس کو عذاب سمجھ رہی ہو بھائی، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ہے، پھر یہ عذاب ہی ہے. تو آپ بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھیں تو نعمت ہے، اگر عذاب سمجھیں اور مصیبت سمجھیں تو پھر وہ مصیبت ہے. تو اولاد انہی کے لیے نعمت ہے جو اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اور جو پینلٹی سمجھتے ہیں تو پھر ان کے لیے پینلٹی ہی ہے. وہ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ 25,000 کا سونا اور اس کے 25,000 کا آج کل آتا کہاں ہے، تھوڑا سا سنگھا کے واپس لے لے گا آپ کو، سونے کی ڈلی سنگھائے گا 25,000 میں اور کہتے ہیں بس ہو گیا 25,000 پورے. بہرحال اگر کسی کے پاس 25,000 کا سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر اس سونے کے ساتھ چاندی اور مال تجارت اور کیش اماؤنٹ اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، پھر مجموعے پر زکوٰۃ ہوگی. نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتا دیں. نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. آپ خشوع و خضوع کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیا کریں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان ہو آپ کو کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دل لگ جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں لگ رہا پھر بھی تو ٹینشن نہ لیں، کیونکہ آج کل نا یہ وہمی بہت ہو گئے ہیں لوگ، اس میں ان کا دل لگ نہیں رہا ہوتا، ظاہر ہے مصروف لائف ہے لوگوں کی، تو پھر پریشان ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، پھر نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے. تو لگانے کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ یاد ہو، آپ کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جو نہیں ہوتا یاد وہ بھی ٹینشن چھوڑ دیں، اللہ کا حکم پورا کریں. رکوع میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سبحان ربی العظیم، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے. سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو اعلیٰ اور برتر ہے. یہ ترجمہ کا جب ذہن میں رکھیں گے تو دل لگ جائے گا، اور زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے ان چیزوں کی. بکری 5 مہینے کی گابھن ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہیں؟ میں مفتی ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا دودھ حلال ہے چاہے جتنے مہینے کی بھی گابھن ہو. باقی اس کا دودھ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے 5 مہینے کی گابھن بکری کا، وہ پھر آپ کسی حکیم ڈاکٹر سے پوچھیں. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. زکوٰۃ کے پیسوں میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 غریب کو دینا ضروری ہے، غریب. نمبر 2 اس کو مالک بنانا ضروری ہے، چاہے پیسوں کا مالک بنا دیں یا پیسوں کی کوئی چیز خرید کے اس کا مالک بنا دیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کہیں بھی خرچ نہیں ہو سکتی. فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے بھی اور نہیں بھی ہے. آپ فری لانسنگ میں کیا سروس دے رہے ہیں؟ کیا اگر حلال کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حرام کام کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. تو فری لانسنگ میں آپ کر کیا رہے ہیں وہ بتائیں گے تو میں جواب دے سکوں گا کہ یہ جائز ہے یہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیا مزدوری کر کے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام. میں کہوں گا بھائی مزدوری کیا کر رہا ہے؟ شراب کی بوتلیں اٹھا کے رکھ رہا ہے تو یہ مزدوری حرام ہے، اور مزدوری میں اگر زمزم کا پانی رکھ رہا ہے تو یہ حلال ہے. تو مزدوری اسی طرح فری لانسنگ بھی آپ ایک سروس دے رہے ہوتے ہیں، اپنی جو آپ کی قابلیت ہے اس سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ حلال کام ہے تو جائز ہے، حرام کام ہے تو ناجائز ہے.
سیف علی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی راضی نہ ہو اور اس کو بالکل پسند نہ کرتی ہو اور خلا لینا چاہتی ہو اور شوہر خلا دینے کے لیے راضی بھی ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ ان کا کوئی جسمانی تعلق بھی نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے تو لڑکی نے نکاح کیا کیوں؟ ہاں کیوں کیا؟ سر کیوں ہلایا کہ قبول ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، بری بات ہے۔ بہرحال اب نہیں پسند اس کو، خلا لینا چاہتی ہے اور شوہر بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میاں بیوی دونوں راضی ہیں، وہ شوہر کو چاہیے دے دے خلا اس کو، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن یہاں شوہر راضی ہے تو دے دینا چاہیے، اب غلطی کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اب چونکہ دونوں کبھی بھی ملے ہی نہیں ہے نا تنہائی میں، تو اس لیے خلا ہوتے ہی بس لڑکی جب چاہے فوراً نکاح کر سکتی ہے، عدت لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں بھی تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے ہوں، بے شک ہم بستری نہ ہوئی ہو، کوئی فزیکل ریلیشن نہ ہوا ہو، لیکن بند کمرے میں اکٹھے ہو گئے اتنی دیر کے لیے کہ اگر یہ ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اس دوران، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، کوئی مانع موجود نہیں تھا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی ہم بستری سے، تو تنہائی میں کہیں بھی اتنی دیر جمع ہو گئے ہوں تو پھر عورت پر عدت لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت پہ عدت لازم نہیں ہے، خلا ہوتے ہی وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں چل نہیں سکتی تو میں ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے تو کیا تیمم کر سکتی ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو تیمم، بھائی جب تک کوئی وضو کروانے والا موجود ہو چل نہیں سکتی، لیکن باقی ضرورتیں بھی تو کوئی پورا کرتا ہوگا نا، پوری کرتا ہوگا ضرورتیں، تو اس کے ذریعے آپ وضو کروائیں۔ اور اگر بیساکھی سے چل سکتی ہیں تو بیساکھی سے چل کے جانا پڑے گا آپ کو وضو کرنے کے لیے۔ تو جب تک وضو کرنے کی قدرت ہے، چاہے بیساکھی کے ذریعے ہو یا کسی شخص کی مدد کے ذریعے ہو، تو آپ اس وقت تک تیمم نہیں کر سکتی۔ ہاں جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو کوئی مدد بھی نہ کر رہا ہو آپ کی، یا آپ خود بھی نہ بیساکھی کے ذریعے بھی نہیں جا سکتی ہوں وضو خانے تک، تو پھر ایسی مجبوری میں تیمم جائز ہے۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اسے رکوع سجدے میں دقت ہو رہی ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ دیکھیں ہمیشہ سے پریگننسی میں خواتین رکوع یعنی سجدہ کرتی رہی ہیں اور پراپر طریقے سے ہی نماز پڑھتی رہی ہیں، تو آج کل چونکہ اب کم ہمتی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ذرا سے مسائل ہوتے ہیں تو بیٹھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو اس لیے حتی الامکان چاہے پریگننٹ عورت ہو یا پریگننٹ نہ ہو، اس کو پراپر طریقے سے رکوع بھی کرنا پڑے گا، پراپر طریقے سے سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اب کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے، وہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس اتنا کافی ہے۔ انس غزالی انڈیا سے، مفتی صاحب کیا وتر میں سورہ اعلی، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی سورت منقول ہے؟ فی الحال میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، تحقیق کر کے بتا سکتا ہوں میں، لیکن فی الحال تو مشہور تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب حدیثوں میں آتا ہے نا کہ نبی فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، تو صحابی کا مقصد یہ نہیں ہوتا زندگی بھر یہی پڑھتے تھے، بلکہ ایک ٹائم آپ نے یہ پڑھی ہے تو اس لیے صحابی نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے وتر میں افضل یہ ہے کہ یہ سورت پڑھی جائے، لیکن اس کا ایسا معمول بنا لینا کہ اس کے علاوہ کوئی سورت ہی نہ پڑھیں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں 2 انتہائیں ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جی یہ فجر میں یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا سنت، دوسری میں یہ پڑھنا سنت، تو وہ ایسا پکڑتے ہیں اس کو کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض کبھی وہ سنت قرات کرتے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے وتر میں نارملی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن دوسری صورتیں بھی کبھی کبھار پڑھنی چاہیے، ان کو بالکل چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنا، کہاں چلا گیا سوال، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھول گیا تو کیا اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، آپ نے پورا غسل کیا، بعد میں یاد آیا اوہو ناک میں پانی تو ڈالا ہی نہیں، کلی تو میں نے کی نہیں، تو خالی ناک میں پانی ڈال لیں، چاہے آپ اس کے بعد واش روم بھی گئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، پھر ہم نے واش روم چلے گئے، پیشاب وغیرہ کیا،
تو اب ناک میں پانی ڈال لیں گے تو ہاں ڈال دیں، آپ اب ڈال دیں ناک میں پانی، غسل پورا ہو جائے گا، البتہ وضو ظاہر ہے ٹوٹ گیا پیشاب کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح غسل کیا، کوئی جگہ بعد میں دیکھا سوکھی رہ گئی ہے تو پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے واش روم سے ہو کے آ گئے ہو آپ، بس اتنی جگہ کو دھو لیں تو غسل پورا ہو جائے گا آپ کا۔ وطر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ثابت نہیں ہے، جو دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں بہتر ہے کہ انہی پر اکتفا کیا جائے۔ ایک اللہم انا نستعینک، یہ جو ہم مشہور دعا پڑھتے ہیں، اور دوسری اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو بہتر تو یہ کہ پہلے اللہم انا نستعینک پڑھی جائے، پھر اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ دعا پڑھی جائے، اور اگر دونوں نہیں پڑھنی ایک ہی پڑھنی ہے تو جائز تو کوئی دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں آپ، لیکن افضل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک پڑھی جائے، اس کے دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو نماز توقیفی ہوتی ہے، اس میں جو دعائیں منقول ہے انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ درود شریف کا موقع اتحیات کے بعد ہے تو اس کو وہیں بہرحال کوئی درود شریف پڑھ لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کبھی کبھار پڑھ لینے میں امید ہے ثواب ہی ملے گا اس کو، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ پھر بدعتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، ایک چیز ثابت نہیں ہوتی لوگ اس کو شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ اس کو سنت کیا فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر جو نہیں پڑھے گا درود شریف اس کو گستاخیوں کے فتوے لگیں گے، اس لیے بھائی جو منقول ہے بس اسی پر اکتفا کریں۔ درود شریف اتحیات کے بعد پڑھیں یا ویسے چلتے پھرتے جتنا درود شریف پڑھیں بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت نماز کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہوتے ہوئے سورج غروب ہوتے ہوئے ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا فإن الشیطان تطلع بین قرنی فإن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں اپنے یعنی حقیقت پر نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی چیز سے کنایہ ہوتی ہیں، یا اس کی پوری معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب شیطان کے سینگوں سے کیسے طلوع ہو رہا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری دنیا میں قومیں ایسی ہیں جو سورج نکلتے ہوئے سورج کی عبادت کرتی ہیں اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے بھی عبادت کرتی ہیں، تو یہ اس عبادت سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں یہ تعبیر کیا گیا کہ جی شیطان کے سینگوں کے بیچ سے سورج نکلتا ہے، کیونکہ شیطانی قوتیں خوش ہوتی ہیں اس وقت، کیونکہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی عبادت ہے اصل میں تو شیطان کی عبادت ہے نا، تو شیطان وہاں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہوتا ہے یا وہاں موجود ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث میں یہ تعبیر کیا، ورنہ سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں نکل ہی رہا ہے، کہیں نہ کہیں طلوع ہو ہی رہا ہے، لیکن جس ملک میں طلوع ہو رہا ہے وہاں اگر کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو شیطان خوش ہو رہا ہے، تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، کوئی یقینی مطلب یہی نہیں ہے، تو یہ حدیثیں توقیفی کہلاتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ بھائی ہمیں منع کر دیا بس ہم نے رکنا ہے، اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے بھائی نیک کام بھی اللہ کے نبی سے پوچھ کے کرنا ہے ہم نے۔ اب دیکھیں نماز پڑھنا سجدہ کرنا تو اللہ کی عبادت ہے، تو ہمیں بتایا گیا بھائی عبادت میں بھی جہاں جب حکم دیا ہے کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی، بس اپنی لاجک نہیں چلانی ہے تم نے کہ جی ہمیں نماز سے کیوں روکا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی نے روک لیا سورج طلوع ہوتے ہوئے زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے نہیں، تو اٹ مینز نہیں۔ تو سوچیں کہ جب ہمیں نماز جیسی عبادت میں بھی نبی سے پوچھنا ہے کہ کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، تو جو ہم نے دین میں نئی نئی بیسیوں قسم کی بدعتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نے روکا بھی تو نہیں ہے نا، اس سے تو ثبوت نہیں ہے اس کا، تو روکا بھی تو نہیں ہے، تو یہ روکنا ضروری نہیں ہے بھائی، بس نبی سے ثابت نہیں ہے اتنا بھی کافی ہے۔ تو اچھا کام بھی اسلام کی پرمیشن کے ساتھ ہی کیا جائے گا، اگر اسلام پرمیشن دے رہا ہے اس اچھے کام کی تو اچھا ہے، اگر اسلام روک رہا ہے تو اچھا کام بھی برا کام بن جائے گا۔ کسی کے گھٹنوں میں اگر درد ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائی اگر گھٹنے میں درد ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، پاؤں قبلے کی طرف کریں، جو سنت طریقہ ہے، بیماری میں آپ نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے زمین پہ بیٹھ کے، تو آپ بھی زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ کرسیوں کو نکالیں مسجدوں سے، یہ چرچ بنتی جا رہی ہیں کرسیاں، ڈیسک بھی آئیں گے تھوڑے دنوں میں، میزیں آئیں گی، کرسی آئیں گی، اعتکاف میں تو یہی چل رہا ہوتا ہے، انہی کرسیوں پہ لوگ بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، پھر میز بھی آ گئی ہے، اب دیکھنا ہوٹل بھی کھل جائیں گے، چائے کے گٹکے بھی چلیں گے، کیا کیا ہوگا مسجدوں کے، پھر وہ کرسیاں ٹیڑھی میڑھی صفیں کتنی خراب ہو رہی ہیں، تو زمین پہ بیٹھو یار، اگر نہیں بیٹھا جا رہا، آپ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور اشاروں سے رکوع سجدہ کر لیں، یعنی تھوڑا رکوع میں کم جھک جائیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا رواج ڈالیں جو معذور لوگ ہیں۔ بہت ہی شدید مجبوری ہو تو کرسی پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پسندیدہ عمل بہرحال نہیں ہے۔ یہ کیا زوال کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، سجدے سے منع کیا گیا، زوال کے وقت تلاوت سے نہیں منع کیا گیا۔ موبائل میں اگر غیر محرم کو دیکھ لیا جائے تو کیسا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں کیسا ہے۔ یہ تو برا عمل ہے بلا وجہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہاں کوئی ضرورت ہو
جیسے کوئی آپ نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، اس میں خبریں پڑھنے والی خاتون ہے، تو ظاہر ہے آپ کا مقصد خاتون دیکھنا نہیں ہے، خبریں سننا ہے، اور آپ کو کوئی فتنہ بھی نہیں ہو رہا اس سے۔ اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے ایج کے لحاظ سے بھی، ٹھرک کے لحاظ سے بھی۔ کچھ ٹھرکی ہوتے ہیں وہ تو محرم لڑکیاں کیا، وہ تو نامحرم لڑکیاں کیا، وہ تو لڑکوں کو دیکھ کے بھی ان کے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں۔ کسی کی ٹھرک بڑی ہوئی ہو تو اس کو تو حکم دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے ضرورت بھی ہو تو نہیں دیکھنا، بس آپ آڈیو سنا کریں اگر آپ کو خبریں سننی۔ اور اگر کوئی میچور ہے، اس میں اتنی ٹھرک نہیں ہے، نارمل ہے، تو کسی ضرورت سے اگر وہ موبائل میں یا ویسے کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، جیسے کوئی لیکچرار ہے، یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے، ٹیچر ہے، آپ اس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھ رہے ہو، تو مجبوری ہے وہاں دیکھنا۔ یا کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں آپ، یا کوئی ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس سے آپ کو بات کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا دل صاف ہے تو مجبوری میں دیکھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر دل صاف نہیں ہے، دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہے آپ کو حرام لذت تو حاصل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے صرف اس کی بیوی کو بنایا ہے، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کو بنایا ہے۔ باقی کسی سے بھی دل کا ریلیشن قائم کرنا، دل سے میری مراد ہے کہ دیکھ کے دل میں لذت حاصل کرنا، یہ بھی حرام ناجائز ہے۔ زنا تو بہت دور کی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر عورت کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں لوگوں کے مختلف حالات ہیں، تو ضرورت کے وقت دیکھنے کی گنجائش ہے، اور فتنے کا خطرہ ہو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں مسجد ہونا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ قبرستان میں مسجد بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ قبرستان مسجد کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اس میں گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے قبرستانوں میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی کا مطلب نمازوں کا کبھی بھی نبی کے دور میں اور صحابہ تابعین میں رواج ہی نہیں تھا کہ قبرستانوں میں نمازیں پڑھی جائیں، کیونکہ وہ تو آپ نے پوری مسجد ہی بنا دی، پھر اس میں خطرہ ہوگا شرک اور بدعت کے پھیلنے کا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جگہ کسی نے وقف کی ہے قبرستان کے لیے، تو جو جگہ جس کام کے لیے وقف ہو وہاں کوئی اور کام ویسے ہی حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ قبرستانوں کی زمینیں تو وقف ہوتی ہیں کہ بھئی یہ قبر مردے دفنانے کے لیے، تو اس میں مسجد بنانا تو ویسے ہی حرام ہو جائے گا۔ تو اپنی ذاتی زمین ہو کسی کی تو مسجد پھر بنا رہا ہے تو حرام تو نہیں ہوگا، لیکن اس سینس میں ناجائز ہے کہ یہ بدعت کی تائید کا ذریعہ بنے گی ان فیوچر۔ اگر ہم حج کے لیے رقم جمع کر رہے ہوں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، رقم کسی بھی پرپس کے لیے آپ جمع کریں گے، جب کیش اماؤنٹ جتنا بھی ہوتا ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کیا بکروں کی بھی زکوٰۃ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ تقریباً 18 بکرے، 18 بکروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ بیچنے کے لیے خریدیں آپ نے، کہ خریدے، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی بکری نے بچے دیے، پھر وہ بچے بڑے ہو کر آپ بیچیں گے، تو ان پہ وہ تجارتی مال والی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بکرے خریدے کہ قربانی پہ یا کسی موقع پہ آپ بیچیں گے، ان پہ زکوٰۃ ہے، چاہے ایک بکرا بھی ہو، تو نصاب کے برابر، اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر خود بکرے کی قیمت یا دیگر مالی نصاب ملا کے پہنچ رہا ہے، یعنی اموال آپ کے پاس ہیں، سونا چاندی وغیرہ، وہ سب ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، تو زکوٰۃ ہے۔ تو 18 بکرے اگر بیچنے کی نیت سے خریدیں پھر تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدیں، نسل بڑھانے کے لیے، یا آپ کی بکریوں نے 18 بکرے بچے پیدا کیے ہیں تاکہ آپ ان کو بیچیں ان بچوں کو، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ بیچنے کے لیے خریدے نہیں۔ باقی جو بکریوں ریوڑ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے پھر الگ احکام ہے، وہ جب سوال پوچھا جائے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن 18 بکروں یا بکریوں پہ بہرحال نہیں۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہو، کیا تب بھی بیٹی کو باپ کی عزت کرنی ہوگی؟ بیٹی کو ہر قیمت پہ باپ اور ماں دونوں کی عزت کرنی ہوگی۔ باقی بعض دفعہ ماں باپ کے اخلاق بہت خراب ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں، تو باپ کے بعض دفعہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ماں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ مائیں بھی بعض دفعہ بیٹیوں کو ٹارچر کر کر کے ذہنی مریضہ بنا دیتی ہیں۔ جب یہ نفسیاتی کیس آتے ہیں نا، تو آپ ان کی ہسٹری میں جب جاتے ہیں لڑکیوں کی، بعض دفعہ ماں نکل رہی ہوتی ہے کہ ماں نے اتنا ذہنی ٹارچر کیا ہوتا ہے، بات بات پہ ٹاؤنٹنگ اور طنز تانے اتنے دیے ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ماں کو بھی تھوڑی سی تمیز سے بات کرنی چاہیے اپنے بچوں سے۔ گھر میں چیخ و پکار، چلانا ہر وقت، اپڑ دپڑ، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی، اس سے بچے بہت بدتمیز ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، بچے بھی ٹینشن اور بے عزتی اتنی ہی فیل کرتے ہیں جتنے بڑے فیل کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے اخلاق سے بات کرو گی بچوں سے، یا باپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے گا، عزت دے گا، تو اس سے زیادہ اچھی تربیت ہوتی ہے۔ ہاں جہاں ضرورت کے وقت سختی کرنی ہو تو اللہ نے ماں باپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجبوری میں ضرورت جہاں ہوگی وہ سختی کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کہ نارملی یہ طریقہ تربیت کا ٹھیک نہیں ہے۔ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا، سختی بہت سخت موقع پر ہے۔ اب دیکھیں پولیس آ کے لوگوں کو بلا وجہ ڈنڈے مارنا شروع کر دے تو پوری قوم باغی ہو جائے گی،
لیکن اگر چور کو بھی نہیں پکڑ رہی، اس کو بھی سزا نہیں دے رہی تو بھی غلط ہے. کوئی پنشمنٹ وہاں جہاں جرم ہو تو بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو ویسے ہی طنز کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی گزرتے ڈانٹتے رہتے ہیں. کوئی پلان ہوتا نہیں ان کے پاس بچوں کی تربیت کا، بس اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں. یہ تو میں نے بہت دیکھا ہے، چھوٹی بچی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی، چائے کا کپ گر گیا یا کہیں ٹھوکر لگی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، ماں رکھ کے چماٹ لگاتی ہے. کیسا جنگلی پن ہے بھائی. مجھے تو بہت غصہ آتا ہے اس حرکت پہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ سے ایک چیز گر گئی ہے، یہ تو ہنسنے کا موقع ہے، آپ اس پہ غصہ کر کے اس کو تھپڑ مار رہی ہو. آپ اس کو سکھا رہی ہو کہ ہمارے اندر جو ہے نا خاندانی لحاظ سے ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی. بچہ جو ہے، چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو محبت سے سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو ڈانٹ اور سختی بنتی نہیں ہے. ہاں بدتمیزی کر رہا ہو بہت زیادہ کسی کے ساتھ تو تھوڑا سا آنکھیں دکھا دیں اس کو، بچے سمجھ جاتے ہیں. بچوں کی تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو ان سے اچھے اخلاق سے بات کریں، اچھے اخلاق سیکھ جائیں گے وہ. ان سے بدتمیز سے بات کریں، بدتمیز بن جائیں گے. اب مائیں تمیز سکھانے کے لیے بدتمیزی سے کام لے رہی ہوتی ہیں تو تمیز نہیں آئے گی بھائی. آپ گالیاں دے کے اس کو کہہ رہے ہو کہ گالی نہ دو، یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا پھر آپ کیوں دے رہے ہو گالی، اگر گالی اتنی بری چیز ہے. تو یہ آج کل سیٹ اپ گھروں میں چل رہا ہے، تھپڑ مار مار کے ان کو ادب سکھا رہے ہیں. تو بھائی ادب میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاق تو درست کر لینا. تھپڑ مار کے ادب سکھایا تو وہ تو تھپڑ مارنا سیکھے گا. تو عجیب، یعنی بہت زیادہ پرابلم ہے بچوں کے ساتھ. ہمارے یہاں بہت ہی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہماری سوسائٹی میں، اور اکثر تو بچیوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مائیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ اکثر باپوں کا سلوک برا نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں باپ کا بھی ہوتا ہے. لیکن بیٹیوں کو بہت زیادہ ماؤں کا جو ہے نا وہ بد اخلاقی بگاڑتی ہے. تو بیٹیاں بہرحال اپنی ماں کے خلاف نہ ہو. ماں کے احسانات اتنے ہیں کہ بیٹی ساری زندگی اس کے احسانات چکاتی رہے نا تو احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو بیٹی کو ماں کی بغاوت پہ کبھی نہیں جانا چاہیے، بس یہ سوچنا چاہیے جتنا برداشت کروں گی اتنا اللہ مجھے نوازے گا. ہاں جہاں جن گھروں میں ماں باپ کا سلوک اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اور بہت کوشش کے بعد بھی اچھا نہیں ہو رہا ہو اور ناقابل برداشت حد تک معاملہ پہنچ گیا ہو، باپ بیٹے کو اتنی ٹینشن دے رہا ہو کہ بیٹے کا جینا حرام کر دیا ہو، خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں، یا ماں نے بیٹی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہو، تو ایسی صورت میں پھر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو مشورہ دوں بھائی فوراً سے پہلے شادی کر کے اس گھر سے نکلو. کیونکہ جوان لڑکی، اکیلی لڑکی کہاں جائے گی؟ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ الگ کیا جائے، کہ جو ہے نا فوراً یہاں سے نکلو، گھر سے نکلو، اپنے گھر بساؤ. رشتے پھر ہے نہیں، پھر وہ ایک مسئلہ نیا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک لڑکی کا اسی طرح ڈپریشن کا معاملہ تھا، میں نے اس کو مشورہ دیا آپ فوراً شادی کریں، تو اس نے کسی سے دوسری شادی کی، اور وہ اللہ کا شکر ہے اب آج اچھی زندگی گزار رہی ہے. اگر اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ابھی تک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی ہوتی. تو مرد بھی تو ہمت کریں نا، 2 3 شادیاں کریں گے تو پھر یہ لڑکیوں کے گھر بسیں گے. اور لڑکے کا حل یہی ہے کہ وہ بھی شادی کر کے الگ ہو جائے. تو الگ ہوئے بغیر پھر گزارا نہیں ہوتا، اسی گھر میں رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مار دیں گے ایک دوسرے کو جان سے. زیادہ مسئلہ ہو رہا ہو تو پھر الگ رہنا زیادہ بہتر ہے. اچھا بھائی، نعمان صاحب ممبئی سے، ہم دکان میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیوں بھائی؟ جھوٹ کی دکان ہے کیا؟ لوگ کھلے پیسے لینے کے لیے آتے ہیں، ہم دینا نہیں چاہتے، تو کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ کھلے پیسے لینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سارے کھلے پیسے انہی کو دے دیں گے تو آپ کے پاس کسٹمر کو دینے کے لیے پیسہ بچتا نہیں ہے. تو یہ تو ایک نارمل پرابلم ہے. تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے، توریہ کرنا جائز ہے. توریہ کا مطلب یہ کہ گول مول بات کریں، وہ کچھ اور مطلب سمجھ رہا ہو، آپ کچھ اور. تو آپ پھر جھوٹ نہیں، آپ یہ ایسی مجبوری میں آپ یہ بولے میرے پاس پیسے، کھلے پیسے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے مگر ضرورت کے ہیں. تو پوری ڈیٹیل اس کو نہیں بتائیں، وہ چپک جائے گا. آپ اس کو یہ بولیں کہ میرے پاس نہیں ہے، دل میں نیت یہ کریں کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. جیسے بعض دفعہ کوئی چپک جائے نا آپ سے اور آپ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں، سوری میں اس وقت فارغ نہیں ہوں، حالانکہ آپ فارغ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ نے اس کو کہہ دیا میں فارغ ہوں تو اور چپک جائے گا. تو جب آپ اس کو یہ کہیں میں فارغ نہیں ہوں تو دل میں یہ نیت کریں میں آپ کے لیے فارغ نہیں ہوں، فارغ ہوں لیکن اپنی صحت کے لیے، بچوں کے لیے ٹائم نکالے میں نے یہ، یا تھوڑا سانس لینے کے لیے فارغ ہوں، آپ کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوں. تو یہ گول مول بات کی جا سکتی ہے. میرے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں لیکن فلمیں دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گیم کھیلتے ہیں، منع کرو تو بہت غصہ کرتے ہیں، کیا کروں؟ قرآن نہیں ان کو روک سکا فلمیں دیکھنے سے، آپ کہاں سے روکو گی؟ تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، اپنی لائف کو آپ اپنے بچوں میں مشغول ہوں، اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، جو ان سے بنیادی حقوق آپ کے ہیں وہ ان سے لیں. اور شوہروں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے عورت کے لیے آج کل. دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان کو انسان کا بچہ بنائے. اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں، جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے.
بہت سی خواتین پریشان ہیں، میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے. یہ پریشانی تو ایمان کی علامت ہے، لیکن بھائی نہیں پڑھتے تو آپ کیسے پڑھوا سکتی ہو ان کو؟ پولیس نہیں پڑھوا سکتی آج کل لوگوں سے، یعنی انسان کا بچہ نہیں بنوا سکتی لوگوں کو. تو بس آپ ان کو تبلیغ میں بھیجیں، تبلیغ والوں سے کہیں کہ رشتہ یعنی قائم کریں. تبلیغ والوں سے رشتے سے میری مراد یہ کہ یعنی ان کے ساتھ جڑیں، دعا کریں ان کے لیے، اتنا کافی ہے. بس آپ ان کے ساتھ فلمیں دیکھنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ بعض دفعہ عورت نیک ہوتی ہے، پردے دار ہوتی ہے، شوہر کی بے دینی کی وجہ سے وہ عورت بھی بے دین ہو جاتی ہے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں ہمارے سامنے کہ عورت نے سوچا تھا میں اپنے شوہر کو نیک بنا دوں گی، ابھی تو بے دین ہے لیکن رشتہ اچھا ہے، اب نیک نہیں ہے تو اچھا کیسے ہے بھائی؟ تو جب شادی ہو جاتی ہے تو بجائے شوہر کو دیندار بنانے کے آہستہ آہستہ خود اس گناہ میں پھسل کے چلی جاتی ہیں. تو یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے میاں کو فلموں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. شہزادہ صاحب انڈیا سے، کیا خالہ کی بیٹی کے بیٹے سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اچھا، خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ رشتے میں اس لڑکی کا ماموں لگتا ہوں. خالہ کی بیٹی سے نکاح آپ کر سکتے ہیں. جب خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے. ماموں لگتے ہیں، ماموں ہیں نہیں. کتنے لوگ ہیں ہوتے چاچو ہیں لیکن شکل سے ماموں لگتے ہیں، وہ تب ان پہ ماموں کے احکام تھوڑی جاری ہوں گے. محلے میں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ماموں آ رہا ہے، ماموں. تو لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ماموں ہوتے ہیں دیکھنے میں چاچو لگتے ہیں، تو لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. سگا ماموں اپنی بھانجی سے نہیں نکاح کر سکتا، نہ بھانجی کی بیٹی سے. لیکن یہ آپ کی کزن کی بیٹی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں اس کی بیٹی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہیں. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا. ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے، یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ. اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن،
بھائی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے۔ میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا۔ آپ کو پتا ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو۔ روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو۔ سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو ہے بھائی۔ لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ، بس اس نیت سے پڑھے ہم۔ آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں گا۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس میں مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل۔ تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو۔ اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ، لیکن آسان کام آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس۔ کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب دس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ، اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں، لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں، قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ تو یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے،
اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا ہمارا۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی بھی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کر۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں، جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی گئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوئے تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس،
ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں. آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کارڈ، بات ہی نہیں کرو آگے. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیں گے. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی. پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال. جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہو. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے. کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالی معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، پرسا رہا ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے، ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا. اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے.
ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں۔ تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے۔ آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے، بڑے اسکالر مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی۔ تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں، ضلوا واضلوا، بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ درس نظامی ہے، یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب، یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے۔ تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو عربی ادب کی قدیم کتابیں۔ تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں۔ فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ، اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے، یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان احادیثوں سے فقہا نے کیا کیا استدلال کیے ہیں، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا احادیث کے بعد دوسری ہے، تیسری، پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث، طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں۔ آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں، ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں۔